السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل میں ابرار حسین ایڈوکیٹ، اور آج ہم آپ کے لیے ایک بڑی اہم ویڈیو لائے ہیں جس میں ہم بات کریں گے کہ توشہ خانہ ریفرنس کی بنیاد پہ جو کرمنل کیس عمران خان کے خلاف بنایا گیا ہے وہ دراصل میں وہ کیس ہے کیا، اور اس کا پروسیجر کیا ہوگا، اور اس میں عمران خان کو جو طلب کیا گیا ہے وہ کیوں کیا گیا ہے، اور عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی کیسے چلے گی، اور اس کیس کی جو کچھ ابھی تک پروسیڈنگ ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے، اور کورٹ کا اس فیصلے کے بارے میں بھی بتائیں گے جو کہ کورٹ نے عمران خان کو اس کرمنل ٹرائل میں یا کرمنل کیس میں توشہ خانہ کے متعلق جو الیکشن کمیشن نے دائر کیا ہے اس میں عمران خان کو انہوں نے طلب کیا ہے، اس آرڈر کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ یہ بنیادی طور پہ کیس توشہ خانہ ریفرنس ایک بھیجا گیا نیشنل اسمبلی کی جانب سے، اسپیکر نیشنل اسمبلی کی جانب سے الیکشن کمیشن کو، اور بنیادی طور پہ اس الیکشن کمیشن نے جو ہے اس میں ریفرنس میں جو ہے اپنی کارروائی کی اور اپنی ویریفیکیشنز کی جو توشہ خانہ سے عمران خان نے تحائف لیے تھے جو قانوناً وہ لے سکتا تھا۔ اب اس کی بنیاد پہ ایک کیس بنایا گیا ہے۔ اب توشہ خانہ ریفرنس کی بنیاد پہ ایک کرمنل کیس کی کارروائی بنائی گئی ہے جو کہ ایک علیحدہ ہے، جو کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس زیر سماعت ہے۔ اس کا مدعی جو ہے وہ الیکشن کمیشن بنا ہے، اور وقاص احمد ملک ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر جو ہے اس میں بطور سرسری گواہ کے پیش ہوئے ہیں۔ وہ اس کیس کا جو عنوان ہے وہ ہے ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن بنام عمران خان نیازی۔ صورتحال ہے کیا، یہ کیس ہے کیا؟ یہ کیس بنیادی طور پہ جو مدعی نے، جو مستغیث نے، الیکشن کمیشن نے جو کیس کرمنل کارروائی کا عمران خان کے خلاف اسلام آباد میں دائر کیا ہے، اس میں بنیادی طور پہ ان کا الزام یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت جو ہر ایم این اے یا ایم پی ہے اس نے اپنی جو سالانہ ایک ڈکلیریشن ہوتی ہے اثاثہ جات کی، وہ شو کرنی ہوتی ہے، الیکشن کمیشن میں داخل کرنی ہوتی ہے، اور وہ سٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے اس سال کا جو 30 جون ہے اس تک جتنے اس کے پاس اثاثہ جات ہوتے ہیں جو اس کی ملکیت میں آتے ہیں اس تمام کا اس نے اس میں ذکر کرنا ہوتا ہے اور بتانا ہوتا ہے کہ اس کی کیا ملکیت ہے۔ اب اس میں عمران خان نے، ان کا موقف یہ ہے الیکشن کمیشن کا کہ عمران خان نے سال 2018، 19، 20 اور 21 کی جو ڈکلیریشن اثاثہ جات کی دی ہے ایز اے ممبر نیشنل اسمبلی، اور وہ اس دوران وزیر اعظم پاکستان بھی رہے ہیں، تو انہوں نے وہ ڈکلیریشن اپنی جمع کروائی ہے الیکشن کمیشن میں۔ اب اس ڈکلیریشن کے 2019 اور 20 کے جو اور 18 کے جو ڈکلیریشن ہیں اس میں ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا گیا، وہ ڈکلیئر نہیں کی گئیں اس ڈکلیریشن میں جو عمران خان نے توشہ خانہ سے حاصل کی تھی، جو وہ قانوناً حاصل بھی کر سکتا تھا۔ لیکن یہ کیس کیا ہے؟ یہ کیس یہ نہیں ہے کہ عمران خان نے حاصل کیوں کی یا فروخت کیوں کی۔ یہ ذرا بات واضح یہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ یہ کیس یہ نہیں ہے کہ عمران خان نے وہ کیوں حاصل کی، یا وہ حاصل نہیں کر سکتا تھا، یا حاصل کیا ہے تو کوئی چوری کی ہے، ایسا کیس نہیں ہے۔ یہ کیس بنیادی طور پہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو اس وقت کے فارمز ہوتے ہیں جو اس ڈکلیریشن کے، اس میں انہوں نے موویبل اور اموویبل پراپرٹی کے کالمز دیے ہوتے ہیں، جس میں باقاعدہ موویبل پراپرٹی آپ نے مینشن کرنی ہوتی ہے جو آپ کی ملکیت میں آئی ہو، جس سال کی آپ ڈکلیریشن دے رہے ہوں اس سال کی موویبل پراپرٹیز، اور اموویبل پراپرٹیز آپ نے شو کرنی ہوتی ہے، ظاہر کرنی ہوتی ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن والے کہ یہ الیکشن کمیشن ایکٹ کے تحت ایک جرم ہے کہ اگر آپ کوئی پراپرٹی بھی اپنی جو آپ کی ملکیت ہو اور آپ ممبر نیشنل اسمبلی ہوں اور آپ ظاہر نہ کریں جو الیکشن کمیشن کو ڈکلیریشن جمع کرواتے ہیں اثاثہ جات کی، تو جسے ہم ڈکلیریشن بھی کہتے ہیں اور جسے ہم گوشوارہ بھی کہتے ہیں، تو اس میں یہ جرم ہوتا ہے، اور اس جرم کی سزا جو ہے عمران خان کو ملنی چاہیے کہ اس نے یہ چیزیں جو گھڑی ہے یا جو بھی چیز ہے توشہ خانہ سے جو اس نے حاصل کی ہے قانوناً، وہ اس نے لکھی کیوں نہیں کہ میری ملکیت ہے۔ اب اس میں عمران خان الیکشن کمیشن کی جانب سے 2 گواہان پیش ہوئے۔ استغاثہ کی کارروائی ہے بنیادی طور پہ یہ الیکشن کمیشن استغاثہ کر سکتا ہے الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت سیشن جج کے پاس، اور 2 وٹنس اس میں آئے۔ ایک وقاص احمد ملک صاحب ہیں جو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر ہیں، وہ انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ ایک دوسرے گواہ جو تھے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر کانفیڈینشیل الیکشن کمیشن مصدق انور صاحب تھے،
وہ بھی بطور گواہ پیش ہوئے۔ اب ان دونوں گواہوں نے یہی سٹوری بیان کی کہ الیکشن کمیشن عمران خان نے جو ہے وہ فراڈ سے اور بدنیتی سے اور جان بوجھ کے جو ہے توشہ خانہ سے لی ہوئی چیزیں جو اس کی ملکیت تھیں اس نے ظاہر نہیں کی اپنی ڈکلیریشن میں اور اپنے گوشواروں میں جو نیشنل اسمبلی میں کے ممبر کے طور پہ اس نے الیکشن کمیشن نے ہر سال جمع کروانے ہوتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ بنیادی طور پہ انہوں نے ڈاکومنٹ بھی لگائے۔ ڈاکومنٹ کون سے لگائے؟ ایک تو وہ ڈکلیریشن لگائیں جو عمران خان نے 2018، 19، 20 اور 21 میں جمع کروائیں بطور ممبر نیشنل اسمبلی، اور وہ اثاثہ جات کی، وہ انہوں نے ساتھ بطور ڈاکومنٹری ایویڈنس لگائے کہ ان میں وہ چیزیں مینشن نہیں ہیں جو توشہ خانہ سے عمران خان نے لیں۔ اور اس کے علاوہ وہ جو بینک اکاؤنٹس کی سٹیٹمنٹس ہیں، کیونکہ بینک اکاؤنٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی ڈکلیریشن میں آپ لکھتے ہیں کہ آپ کون سے بینک اکاؤنٹس استعمال کر رہے ہیں، ممبر نیشنل اسمبلی جو بھی ہوتا ہے وہ لکھتا ہے۔ تو انہوں نے اسٹیٹ بینک کے ذریعے اس بینک کی جو ہے وہ لی ہیں سٹیٹمنٹس، اور وہ بھی ساتھ میں لگائی ہیں۔ اسی طرح جو گزٹ ہوتا ہے نیشنل، وہ اس میں پبلش ہوتی ہیں ڈکلیریشنز جو بھی ممبران نیشنل اسمبلی دیتے ہیں، وہ بھی انہوں نے ساتھ لگائی ہیں۔ تو وہ نقول تقریباً یہ 17 ڈاکومنٹ ہیں، 17 ڈاکومنٹس ہیں، یہ ایگزیبٹ پی اے سے لے کے ایگزیبٹ پی کیو تک انہوں نے وہ کورٹ میں جمع کروائے، اپنے بیان جمع کروائے، اور اس کے بعد جو ہے اس پہ ان کے وکیل نے جو ہے وہ بحث کی۔ اب بنیادی طور پہ اس بحث میں کیا تھا؟ اس بحث میں یہ تھا کہ کیونکہ سنگل سائڈ پہ بحث ہوتی ہے، یہ استغاثہ بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی کیس فائل کرتے ہیں تو فوراً ہی جو ہے نا انسٹنٹ ایٹ دی ٹائم آف فائلنگ، جب آپ فائل کر رہے ہوتے ہیں تو اسی وقت ہی سرسری آپ کی شہادت لی جاتی ہے۔ سرسری جیسے کہ نام سے بھی واضح ہو رہا ہے، جو ایک فوراً لی جانے والی شہادت ہے۔ اس کے بعد اس سرسری شہادت کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور جو ڈاکومنٹ ساتھ لگے ہیں اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور پھر کورٹ یہ دیکھتی ہے وکیل کے بحث سننے کے بعد کہ کیا یہ بادی النظر میں یا ظاہراً یا ظاہری طور پہ کیا اس میں کوئی ویٹ ہے، کیا یہ کوئی کیس بن رہا ہے واقعی۔ اگر کچھ بنتا نظر آتا ہے عدالت کو کیس، تو پھر وہ اس کے اوپر آگے فردر پروسیڈ کرتی ہے، اور فردر پروسیڈ وہ کیسے کرتی ہے کہ وہ نوٹس کرتی ہے اس آدمی کو جس آدمی کے خلاف وہ کیس دائر کیا گیا ہو۔ تو اب یہ کیس کیونکہ عمران خان نیازی کے خلاف فائل کیا گیا تھا، تو اس میں کورٹ نے دیکھا کہ 17 ڈاکومنٹس بھی لگائے گئے ہیں، 2 وٹنس بھی آئے ہیں، اور ان کا جو ایلیگیشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے چھپائے ہیں سجات جو گھڑی وغیرہ تھی۔ تو کورٹ نے یہ پھر آرڈر کیا کہ اس موقع پہ کیونکہ ڈینائل بھی کوئی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ پریزنٹ ہی نہیں ہوتا، نہ اس کا کوئی وکیل ہوتا ہے اس وقت، تو وہ انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی ڈینائل بھی سٹیج پہ نہیں ہے۔ تو ظاہری طور پہ بادی النظر میں تو یہی نظر آ رہا ہے جو انہوں نے سٹیٹمنٹ لگائی ہوئی ہیں عمران خان کی، تو اس میں یہ چیزیں ظاہر نہیں کی گئیں، اور رسیدیں جو ہیں وہ ساتھ لگائی گئی ہیں۔ اس میں کافی سارا مٹیریل انہوں نے ساتھ لگایا کہ چیزیں جو ہیں وہ توشہ خانہ سے جو اٹیسٹڈ کاپیز لی گئی تھیں، توشہ خانہ سے جو عمران خان نے تحائف حاصل کیے تھے اس ریکارڈ کی اٹیسٹڈ فیڈرل کیبنٹ کے ذریعے جو ہے اٹیسٹڈ کاپیز بھی ساتھ لگی ہوئی تھی۔ تو وہاں سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ عمران خان نے چیزیں تو حاصل کی ہیں توشہ خانہ سے، لیکن اس سال کی سٹیٹمنٹ میں ظاہر نہیں کی۔ تو بادی النظر میں یہ کیس بنتا نظر آیا، تو عدالت نے کیا کیا کہ عدالت نے نوٹس کر دیا عمران خان کو کہ وہ آئے، اور اگلی ڈیٹ پہ جو ہے وہ اس کو سمن کر لیا، طلب کر لیا۔ اب عمران خان اس میں پیش ہو کے اپنا وکیل کرے گا، اور اس کے بعد جو ہے باقاعدہ کارروائی شروع ہوگی۔ اب یہ قابل سماعت کیس ہو گیا فوجداری، اب یہ کرمنل ٹرائل چلے گا، اب اس کو قابل سماعت قرار دیا گیا ہے۔ ابھی اس میں عمران خان جو ہے وہ اپنا وکیل کرے گا، وہ حاضر ہوگا بطور ملزم، اور پھر اس کے اوپر جو ہے یہ سرسری شہادت تو پہلے آ جاتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ وٹنسز پیش کریں گے، ڈاکومنٹس پیش کریں گے، جو سارے الیکشن کمیشن والے جو افسران ہیں جو مدعی بنے ہوئے ہیں، اور پھر عمران خان کے وکلاء اس پہ جرح کریں گے۔ پھر اسی طرح پہ عمران خان کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہوگی، اور پھر یہ سارا کیس ایک مکمل ٹرائل ہونے کے بعد اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا۔ تو یہ بنیادی طور پہ کیس ہے، اور یہ کیس یہ ہے کہ عمران خان نے جو چیزیں توشہ خانہ سے حاصل کی ہیں وہ اس سال کی بینک سٹیٹمنٹ میں ظاہر نہیں کی گئی، جو ایک جرم بنتا ہے اور اس کو سزا بنتی ہے، لہٰذا اس کے خلاف اس کو طلب کر کے اس کا ٹرائل کیا جائے۔ تو کورٹ نے طلب کر لیا، اور عموماً ہوتا یہ ہے 99% کیسز جو ہیں جو کہ روزمرہ ہر قسم کی کورٹس میں فائل ہو رہے ہیں، جو بھی کریمنل کمپلینٹ فائل ہوتی ہے، پرائیویٹ کمپلینٹ،
تو اس میں کورٹ کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ ملزم کو سمن کر لیتی ہے اور اس پہ ٹرائل چلتا ہے، پھر اس کے بعد پراسیکیوشن نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ کیا یہ جرم ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو یہ ذمہ داری ساری پراسیکیوشن پہ ہوتی ہے۔ تو اس کیس میں مکمل طور پہ ذمہ داری جو ہے وہ الیکشن کمیشن پہ ہوگی، ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس میں مدعی ہے۔ تو وہ ثابت اگر کریں گے کہ بدنیتی، اور انہوں نے لکھا ہے کہ فراڈ کی بنیاد پہ یہ عمران خان نے چھپائے ہیں، تو اگر وہ ثابت کر لیتے ہیں کہ عمران خان نے فراڈ کیا ہے تو پھر اس میں سزا ہو جائے گی، اگر نہیں ثابت کر سکتے تو عمران خان بری ہو جائے گا۔ تو یہ تھا بنیادی طور پہ فرق۔ توشہ خانہ ریفرنس ایک علیحدہ چیز ہے، اور اس ریفرنس کی بنیاد پہ جو کرمنل کارروائی شروع کی گئی ہے، اب اس میں 9 جنوری 2023 کے لیے عمران خان کو سیشن کورٹ نے جو ہے وہ طلب کیا ہوا ہے، اور اس پہ باقاعدہ کرمنل ٹرائل ہوگا۔ تو امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک کر دیں اگر پسند آئے تو، شکریہ۔